السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اسلام کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہی عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ وہی دشمن اسلام کا سب سے مضبوط سہارا بن گیا۔ حضرت عمر کی شخصیت سخت مزاج اور بہادر تھی، پورا مکہ ان کی ہیبت سے کامتا تھا اور مسلمان ان کے غصے سے ڈرتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب بس آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ تمام کر دینا ہے۔ انہوں نے اپنی تیز دھار تلوار اٹھائی اور مدینے کی گلیوں میں نکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کا حال تو دیکھ لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ یہ سورۃ طٰہٰ کے الفاظ تھے۔ غصے میں اندر گھس گئے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن کے چہرے پر خون آ گیا مگر زبان پر کلمہ حق تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں عمر، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب جو چاہے کر لو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھم گئے، دل نرم پڑنے لگا۔ انہوں نے کہا، وہ کلام مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو صرف پاک صاف ہو کر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور پھر قرآن کے اوراق اٹھائے۔ سب سے پہلا جملہ ان کے سامنے آیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف ہو۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں بجلی بن کر گرے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار پڑھتے جاتے اور سوچتے جاتے، یہ کلام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی عمر جنہوں نے اسلام مٹانے کی قسم کھائی تھی، اب اسلام کے سامنے جھکنے پر تیار ہو گئے۔ پھر وہ سیدھے دار ارقم گئے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کو ڈر تھا کہ عمر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کرنے آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عمر آیا ہے تو خیر کے ساتھ ہی آیا ہے۔ اندر داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس دن اسلام کو ایک نیا سہارا ملا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ اور طاقت ملی۔ وہ اب کھل کر اپنے دین کا اظہار کرنے لگے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بنے، ہر جنگ میں شریک ہوئے اور حریفہ بنے تو عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ آج تک دنیا حیران ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو لمحے بھر میں سب سے بڑے دشمن کو سب سے بڑا دوست بنا دے۔ وہی عمر جو تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، اسلام کے سب سے بڑے محافظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم ساتھی بن گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرے، اور ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات اچھی اور بہترین انداز میں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔